میرے سجن بڑے سیانے میرے سامنے گھڑی لگائی ہے انہوں نے. سمجھدار لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں نا جی. ایک دن میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس گھڑی میں اور اس گھڑی میں تھوڑا فرق ہے, وہ 2-3 منٹ آگے ہے. کبھی کبھی یہ پیار کے ساتھ نا معاملات ہوتے رہتے ہیں, لیکن الحمدللہ یہ واحد مسجد ہے جس میں کوئی بندہ گھڑی نہیں دکھاتا. میرے خیال میں شاید یہ اور بھی ہوں گی, کوئی بندہ یہاں گھڑی نہیں دکھاتا الحمدللہ. بلکہ مجھ سے شکوہ ہی ہوتا ہے لوگوں کا کہ آپ جلدی چھٹی کر دیتے ہیں, تھوڑا زیادہ چلنا چاہیے. لیکن کچھ مضمون ایسے ہوتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبے چلے, آپ یقین کریں میرا دل کرتا ہے. ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے میں اپنی بات کر رہا ہوں, ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہ ایسی کہانی ہے جو دل کرتا ہے دور تک چلے, لیکن میں نہیں لمبا لے کے جاؤں گا. میں چیزوں کو سمجھتا ہوں, وقت میں رہوں گا. چھلک چھلک کے میرے سامنے روایتیں آ رہی ہیں, واقعات آ رہے ہیں, چیزیں آ رہی ہیں. ایک درویش کی بات کر کے سمیٹنے کی طرف چل. حضرت ابراہیم بن یزید نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ, حجاج بن یوسف نے جب بڑے ظلم کیے نا تو ایک شخص اٹھا, حضرت ابراہیم بن یزید نخعی رحمت اللہ, جنہوں نے حجاج کے خلاف فتویٰ دیا کہ ظالم ہے, اور پھر تقریریں کی کہ ظالم ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء کی تقریروں سے کیا ہوتا ہے, علماء کی تقریروں سے انقلاب آ جاتا ہے. آپ یقین کریں علماء کا قلم تلوار سے زیادہ کام کر دکھاتا ہے. فتویٰ بھی دیا, تقریریں بھی کی. اس قدر زیادہ ان کے فتوے کی نقلیں تیار کر کے بانٹی گئی کہ حجاج پریشان ہو گیا. سپاہیوں کہنے لگا گرفتار کر کے لاؤ ابراہیم بن یزید نخعی, جہاں ملے گرفتار کرو. سپاہی گرفتار کرنے گئے. علماء اور مشائخ سے جو لوگ پیار کرتے ہیں نا, وہ روح کی گہرائیوں سے پیار کرتے ہیں, جانے دیتے ہیں اپنے بزرگوں کے ناموں پر. لوگ ان کو اٹھا کے لے گئے, کہا بابا جی ہم حفاظت کریں گے. دور ان کو کہیں چھپا دیا. فتویٰ ان کا دھڑا دھڑ چل رہا. اور بھی کوئی بات وہ کرتا تو آپ فتویٰ دیتے, وہ چھپ جاتا. وہ چھپ کے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, اور ایک کونے میں بیٹھے ہیں مورچے میں, پھر بھی ان کا جو نظام ہے وہ پورا عروج پہ ہے. حجاج کی کرسی کانپ رہی ہے. حجاج نے ایک دن بلایا, کہنے لگا جو سپاہی ان کو گرفتار کرے گا نا, ایک سپاہی کو 1,500 دینار دوں گا, اس کو مکان دوں گا, جائیدادیں دوں گا. 1,500 ماہانہ اس کو تنخواہ ملے گی ساری زندگی. گرفتار کرو. اب وہ سپاہی گلیوں میں گھومنے لگے, کسی طریقے بابا پکڑا جائے, لیکن نہ پکڑے گئے. ایک دن ایک بزرگ تھے, ان کا نام بھی ابراہیم بن یزید تھا, لیکن وہ ابراہیم بن یزید نخعی تھے, یہ ابراہیم بن یزید تیمی تھے. یہ علاقہ تیم کے رہنے والے, عمر بھی تقریباً ایک جیسی تھی, محلہ بھی ایک تھا. تو وہ دروازے پہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو انہیں پتا ہے کہ لوگ ابراہیم بن یزید, پتا ہے انہیں. کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے ابراہیم. والد کا نام کا یزید. ابراہیم بن یزید کہا اٹھاؤ بھائی. خوشی کی انتہا نہ رہی. پکڑا لے گئے, رستے میں بھی مارا, تھانے لے جا کے, جیل لے جا کے بھی مارا. اتنا مارا کہ بزرگوں کا رنگ بدل گیا, منہ اور ناک سے خون آنے لگا. جا کے حجاج کو کہا تیرا مجرم ابراہیم بن یزید پکڑا گیا. حجاج نے بڑے انعامات دیے, تنخواہیں ہمیشہ کے لیے لگ گئیں, پلاٹ نام ہو گئے. انہوں نے بتایا نہیں کہ میں تیمی ہوں, نخعی نہیں. مار کھاتے رہے, جیل میں رہے. اب فوجیں چپ کر کے بیٹھ گئیں. ان کا جو فتویٰ تھا وہ زیادہ پھیلنے لگ گیا, کیونکہ اب ان کی تلاش ختم ہو گئی, خطرہ ختم ہو گیا, کام وہ زیادہ کرنے لگ گئے. یہاں یہ گرفتار ہو گئے, حالات بڑے کٹھن ہوئے. کچھ علاقوں میں کچھ جیلیں سخت ہوتی ہیں. حجاج بن یوسف نے دماس نام کی جیل بنائی ہوئی, اس جیل میں جناب ابراہیم بن یزید تیمی کو ڈال دیا. آپ کی عمر 60 سال تھی, ماں کی عمر 90 سال تھی. ماں بیٹا ڈھونڈنے لگی, ڈھونڈتے 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 کسی نے بتایا کہ وہ ابراہیم نخعی کے دھوکے میں تیرے بیٹے کو لے گئے. ماں جیل پہنچی. بیٹا ماں سے جب ملا تو بیٹا قدموں میں گرا. چہرہ دیکھ کے ماں کا کلیجہ پھٹ آیا, اتنے زخم میرے بیٹے کے وجود پر. کہا بیٹا انہیں بتایا کیوں نہیں کہ تو تیمی ہے, نخعی نہیں, بتایا کیوں نہیں؟ تو جناب ابراہیم تیمی نے ماں کے منہ پہ ہاتھ رکھا, اماں چپ کر جا, میں ایک جاہل آدمی ہوں, میرے وجود سے امت کا فائدہ کوئی نہیں. وہ رسول اللہ کے دین کا چمکتا ہوا چراغ ہے. اماں ان کی وجہ سے کتنے سینے روشن ہیں, کتنے دلوں میں ایمان کی تازگی ہے, کتنی آنکھوں میں رسول اللہ کی محبت کا نور ہے. اما ابراہیم بن یزید نخعی کی وجہ سے ظالم کانپ رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, اور مظلوم اٹھتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی ہے نام لینے والا. اما نہ, میری وجہ سے اگر وہ بچ سکتے ہیں تو میں کئی جانے دینے کو تیار ہوں. مہربانی کر اما, تو نے نہیں کہنا, تو نے کسی کو بتانا نہیں. ماں کہنے لگی بیٹا تو نبی پاک کے دین کے غلام پر جان دینے لگا. کہا ہاں. اما کہنے لگی پھر میں کسی کو بتاؤں گی نہیں, بلکہ میں تیرے حوصلے کی دعا مانگوں گی.
اور ماں کہنے لگی بیٹا اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھا نا کہ تیرے بیٹے نے تیرے حق ادا کیے کہ نہیں کیے تو میں کہوں گی مالک میں اپنے بیٹے سے بڑی راضی ہوں، اور اللہ میرے بیٹے کو بغیر حساب کتاب جنت دے، میں تیرے لیے دعائیں مانگوں۔ ماں تسلی دے کے بیٹے کو گھر آ گئی۔ حضرت ابراہیم تیمی کو اتنا مارا کہ 3 دن کے بعد جیل میں شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہوئے حجاج بن یوسف رات کو خواب دیکھتا ہے کہ آج تیری سلطنت میں کوئی جنتی فوت ہو گیا، جنتی فوت ہو گیا، جنتی حجاج نے پورے ملک میں پتہ کرایا تو کہا ایک ہی بندہ فوت ہوا ہے جو جیل میں تھا۔ تو حجاج آئے وہاں، جس وقت حجاج وہاں پہنچا نا سرانے آ کے میت کے کھڑا ہوا، اسی وقت ایک تازہ فتویٰ آیا، کیونکہ حضرت ابراہیم نخعی کو نہیں خبر تھی کہ میری جگہ پہ وہ بندہ شہید ہو۔ تازہ فتویٰ آیا کہ سنا ہے آج صبح ایک اور بندہ اس کے تشدد سے قتل ہو گیا، مسلمانوں پہ ضروری ہے اس ظالم کے خلاف اٹھیں۔ جب فتویٰ پڑھا تو نیچے دستخط تھے۔ ابراہیم بن یزید نخعی کہنے لگا ظالم ہو، یہ تو خواب میں دیکھے جنتی بہت ہو گیا، تو یہ اگر ابراہیم نخعی نہیں تو یہ فتویٰ کس کا آیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور پہلے بھی ہمیں کسی نے بتایا تھا یہ تیمی ہے نخعی نہیں، یہ بولے نہیں ان کے نام پہ جان دے گئے۔ کہنے لگا پھر پکڑو ابراہیم نخعی کو، تو حضرت سعید بن جبیر پیچھے کھڑے تھے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کہنے لگے حجاج بس کر، اب ان کے پیچھے فوجیں نہ دوڑانا، جن کے نام پر جان دینے والے جنتی ہیں اس بزرگ کی اپنی شان کتنی ہوگی، اس کے حصے پہ جو جان دے گیا جب اس کے لیے تجھے جنتی کی خواب آئی ہے۔ حضرت ابراہیم بن یزید نخعی ان کے بعد ایک عرصے تک زندہ رہے۔ تو آپ جب ہاتھ اٹھاتے تھے دعا پتہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے یا اللہ ابراہیم تیمی کی ماں پہ رحم فرما، ابراہیم تیمی کی ماں پہ رحم فرما۔ تو لوگ کہتے حضور جان بیٹے نے دی اور دعا ماں کے لیے، فرمانے لگے جان بیٹے نے دیا پر حوصلہ اس کی اماں نے دیا ہے، جان بیٹے نے دی ہے پر اسے جان دینے کے لیے دعا اس کی مائیں عظیم ہو، تو بیٹے بھی بیٹیوں کی تربیت کریں، بہنوں کی تربیت کریں، ان پر محنت کریں، ان کی وجہ سے گھر روشن ہے، ان کی وجہ سے گھر چمکتا۔ یہ اگر گھر میں امن قائم کرنا چاہیں گے